انگلستان میں ایک بڑا دلچسپ قصہ مشہور ہے کہ شدید سردی کے موسم میں ایک 10-12 سال کا مفلس و نادار لڑکا اپنی حالت سے پریشان ہو کر گھر سے باہر نکلا اور ملازمت کی تلاش میں مارا مارا لندن جا پہنچا۔ برف باری ہونے لگی، لڑکا بیچارہ کئی وقت کا بھوکا تھا اور سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر سر جھکائے چلا جا رہا تھا۔ اب وہ ایک بھرے بازار سے گزر رہا تھا۔ یہاں شاندار دکانیں تھیں، عمدہ گرم کپڑے پہنے رئیس لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ اس کی طرف کسی نے نظر بھی نہیں ڈالی۔ سڑک کے کنارے اس لڑکے کو ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ نظر آیا جو اس سے بھی زیادہ بھوکا تھا اور سردی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ لڑکے کو اس پر بہت ترس آیا اور اس نے بڑی محبت سے اسے گود میں لیا۔ بازار ختم ہوا تو بڑی بڑی حویلیاں شروع ہوئیں جہاں بڑے بڑے مالدار سوداگر لوگ رہتے تھے۔ ان حویلیوں کی چمنیوں سے ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا جو کھانا پکنے کی علامت تھی۔ فضا میں مزیدار کھانوں کی مہک آ رہی تھی۔ لڑکے کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ بلی کا بھوکا بچہ اس سے لپٹا ہوا تھا۔ کسی کسی حویلی کے اندر سے پیانوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور کھڑکیوں سے آتش دان روشن دکھائی دے رہے تھے۔ لڑکے نے ہمت کر کے ایک دروازے پر دستک دی۔ اب تو سردی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ گھر کی مالکہ نے دروازہ کھولا۔ اس کو اپنے باورچی خانے میں ایک کم عمر ملازم کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے لڑکے کو اپنے یہاں ملازم رکھ لیا اور باورچی خانے میں اپنی بدمزاج اور بدتمیز ملازمہ کے سپرد کر دیا۔ لڑکا برتن بھانڈے مانجتا، لکڑی کے بڑے بڑے فرشوں کو چمکاتا، بہت سارے دروازے اور کھڑکیاں دو وقت چمکاتا۔ بچا کچا کھانا ملتا تو اپنا اور بلی کے بچے کا پیٹ پالتا اور صبر و شکر کرتا۔ روکھے سوکھے بچے کچے ٹکڑوں سے پیٹ بھر جاتا، یہی غنیمت تھی۔ یہ ایک بڑے مالدار تاجر کی شاندار حویلی تھی جس کا لمبا چوڑا کاروبار سمندر پار تک پھیلا ہوا تھا اور اس کے 8-10 سمندری جہاز چلتے تھے۔ سوداگر نیک دل اور خدا ترس آدمی تھا، مگر بظاہر بہت سخت گیر، اصولوں کا بڑا پابند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تجارت پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کے تجارتی سمندری جہاز انگلستان سے اونی سامان، چھوٹے بڑے اوزار اور ہتھیار بھر کر دوسرے ممالک جاتے تھے اور واپسی میں چائے، کافی، شکر، مرچ مسالے، اناج، زیورات اور قیمتی لکڑی کا سامان لے کر لوٹتے۔ لندن اور کئی دوسرے شہروں میں اس کے گودام تھے۔ یہ نیک دل تاجر جب کسی تجارتی سفر پر جاتا، تمام ملازموں سے ضرور پوچھتا کہ وہ اگر بیرون ملک منڈیوں میں اپنی کوئی ذاتی چیز فروخت کرانا چاہیں تو وہ ان کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔ ملازم کوئی فالتو چیز بیچنا چاہتے تو اسے دے دیتے اور تاجر ان چیزوں کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کر کے انہیں لا دیتا۔ ملازم خوش ہو جاتے اور زیادہ سے زیادہ محنت اور دیانتداری سے کام کرتے، اسے دعائیں دیتے۔ اس بار بھی سفر پر جانے سے پہلے اس نے حسب معمول اپنے تمام ملازموں کی خواہش معلوم کی۔ اس لڑکے کی باری آئی تو اس نے کہا، جناب، میرے پاس تو صرف یہ بلی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے اور میرے حصے کا کھانا بھی کھا جاتی ہے۔ کسی دوسرے ملک میں کوئی آدمی یہ بلی خرید لے اور اسے آرام سے رکھے تو میرے اوپر اس کا بڑا احسان ہوگا۔ میرا جوتا پھٹ گیا ہے، کپڑے تار تار ہو گئے ہیں، کچھ تھوڑی بہت قیمت مل جائے تو اگلی سردی کا کچھ سامان کر لوں گا۔ سوداگر نے بلی بھی اپنے تجارتی سامان میں شامل کر لی اور سمندری سفر پر روانہ ہو گیا۔ جہاز نے مراکش کے ساحل پر ایک بڑی بندرگاہ پر لنگر ڈالا۔ یہاں اس کا سامان بڑی کثرت سے اور بہت اچھے داموں فروخت ہو گیا۔ اس شہر کا سب سے بڑا نواب بھی خرید و فروخت کے لیے جہاز پر آیا۔ اس نے سوداگر سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہے جو چوہوں کی آفت سے نجات دلا سکے؟ حویلی میں اتنے چوہے ہو گئے ہیں کہ رات بھر آرام سے سونے بھی نہیں دیتے۔ زندگی حرام کر رکھی ہے، کھانے کی کوئی چیز ان سے نہیں بچتی۔ تمہارے پاس چوہوں کا کوئی علاج ہو تو منہ مانگی قیمت ادا کروں گا۔ سوداگر کو ملازم لڑکے کی بلی کا خیال آ گیا۔ اس نے کہا، تم یہ بلی 2 دن کے لیے بطور آزمائش لے جاؤ۔ اگر تم اس کے کام سے مطمئن ہو تو جو دل چاہے قیمت دے دینا۔ اس علاقے کے لوگوں نے بلی نہیں دیکھی تھی۔ وہ نواب بلی اپنے ساتھ لے گیا۔ پہلے ہی دن بلی کی کارکردگی نے نواب کو حیران کر دیا۔ نواب اور اس کے بیوی بچے ایک عرصے بعد رات کو آرام کی نیند سوئے۔
اگلے دن نواب کی بہن ایک دن کے لیے بلی کو قرض مانگ کر لے گئی۔ لوگوں نے جب بلی کے کارنامے سنے تو ہر آدمی بلی کا شیدائی ہو گیا۔ تیسرے دن وعدے کے مطابق نواب جہاز پر گیا اور 10,000 سونے کی اشرفیوں کے بدلے بلی خرید لی۔ اتنی بڑی رقم اس سوداگر کے لیے مسئلہ بن گئی۔ وہ اگر اس کم سن اور نا تجربے کار ملازم لڑکے کو پوری رقم دے دیتا تو وہ بے وقوفانہ حرکتوں میں ساری رقم گنوا بیٹھتا۔ ادھر اس ایماندار سوداگر کو اس رقم سے ایک اشرفی کی بددیانتی بھی منظور نہیں تھی۔ چنانچہ لندن واپس آتے ہی اس نے ملازم لڑکے کے عمدہ کپڑے بنوائے، اس کے رہنے کے لیے حویلی میں ایک کمرہ دیا اور اسے عمدہ اسکول میں داخل کر دیا۔ لڑکا ذہین تھا اور محنتی بھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شریفانہ زندگی بسر کرنے لگا۔ اچھی تعلیم حاصل کر کے جوان ہوا تو وہ ایک دن لندن کا میئر بن گیا۔ سوداگر نے اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی اور پھر اپنی تجارت میں بھی شریک کر لیا۔ ایک شام وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی تقریب میں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک سفید بلی دکھائی دی۔ ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ اسے وہ بھوکا اور سردی کا مارا بلی کا بچہ یاد آ گیا، جسے اٹھا کر اس نے اپنے سینے پر لگایا تھا۔ دراصل عزت اور شان و شوکت جو اسے ملی وہ بھیگے ہوئے اور بھوکے بلی کے بچے کا تحفہ تھا۔